رخ پر نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے، لے کے قرآن جو حرا سے میری سرکار آئے۔ رخ پر نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے، لے کے قرآن جو حرا سے میری سرکار آئے، لے کے قرآن جو حرا سے میری سرکار آئے۔ سارے نبیوں میں نہ کیوں دھج ہو نرالی ان کی، باندھ کر ختم نبوت کی وہ دستار آئے، باندھ کر ختم نبوت کی وہ دستار آئے، لے کے قرآن جو حرا سے میری سرکار آئے۔ اہل دنیا کبھی دیکھا کوئی ان جیسا طبیب، اہل دنیا کبھی دیکھا کوئی ان جیسا طبیب، اہل دنیا کہیں دیکھا کوئی ان جیسا طبیب۔ سب شفا یاب ہوئے جتنے بھی بیمار آئے، سب شفا یاب ہوئے جتنے بھی بیمار آئے، لے کے قرآن جو حرا سے میری سرکار آئے۔ رخ پر نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے، لے کے قرآن جو حرا سے میری سرکار آئے۔ جب ملی تجھ سے نظر رکھ دیا سر قدموں میں، جب ملی تجھ سے نظر میرے آقا، جب ملی تجھ سے نظر رکھ دیا سر قدموں میں، تیرا سر لینے کو جو لے کے تھے تلوار آئے، تیرا سر لینے کو جو لے کے تھے تلوار آئے، لے کے قرآن جو حرا سے میری سرکار آئے۔ گفتگو میٹھی حیا آنکھوں میں روشن چہرہ، گفتگو میٹھی میرے آقا کی، گفتگو میٹھی حیا آنکھوں میں روشن چہرہ، جو بھی ایک بار ملے تجھ سے وہ دل ہار آئے، جو بھی ایک بار ملے تجھ سے وہ دل ہار آئے، لے کے قرآن جو حرا سے میری سرکار آئے۔ حشر میں نکلے وہ جب لے کے شفاعت کا علم، حشر میں نکلیں گے میرے آقا، حشر میں نکلے وہ جب لے کے شفاعت کا علم، سب پکارو اٹھیں گے مخلوق کے غم خار آئے، سب پکارو اٹھیں گے مخلوق کے غم خار آئے، لے کے قرآن جو حرا سے میری سرکار آئے۔ میں تو کہتا ہوں ابو بکر کی معراج تھی وہ، میں تو کہتا ہوں، میں تو کہتا ہوں ابو بکر کی معراج تھی وہ، دوش پر لے کے انہیں جب وہ سر غار آئے، لے کے قرآن جو حرا سے میری سرکار آئے۔ اے امی ان کا کرم ہے کہ دل ان کا ہی رہا۔ ایک دفعہ سارے مل کے بولے سبحان اللہ، اتنی ڈھیلی آواز نہیں، ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ مولانا عزیز صاحب کی مجھے ناراضگی کا بھی ڈر ہے، لیکن یہ بات میں سنا کے پھر شعر پڑھوں گا انشاءاللہ۔ شاہ صاحب چونکہ تشریف رکھتے ہیں، ان کے والد گرامی نے ہی لکھی ہے یہ بات کہ 1953 میں جو ختم نبوت کی تحریک تھی، میں شیخو پورہ جیل میں گرفتار تھا، تو والدہ صاحبہ مجھے ملنے کے لیے تشریف لائیں گھر سے، اور شاہ صاحب نے مجھے ایک مرتبہ
یعنی برسر مجلس یہ بات فرمائی کہ میں اپنی دادی جان کی گود میں تھا 1.5 سال کی عمر میں. تو اس سے ماشاءاللہ عمر کا بھی اندازہ ہو گیا. الحمدللہ تعالیٰ سلامت رکھے ان کو. تو جو سپرنٹینڈنٹ جیل تھا اس نے اپنے کمرے میں ہی مجھے بلوا لیا. وہیں میری والدہ بھی تشریف فرما تھیں. اور کافی دنوں کے بعد میرا اپنی اماں سے آمنا سامنا ہوا. تو باوجود اس کے کہ والدہ پردے میں تھیں لیکن جسم کی کپ کپاہٹ سے وہ معاملے کو بھانپ گیا کہ اماں جان کے جذبات جو ہیں وہ اس وقت جو ہے نا وہ اپنے بیٹے کی محبت میں ہیں. تو اس نے ایک کاغذ آگے بڑھایا اور کہنے لگا کہ اماں جان یہ معافی نامہ ہے, آپ اپنے بیٹے سے کہیں کہ اس پہ دستخط کر دیں, اسی وقت آپ کے ساتھ گھر بھیج دیتا ہوں. تو امین گیلانی کہتے ہیں کہ میں تو ڈر گیا کہ والدہ ہیں کہیں ڈگمگا نہ جائیں, کہیں سرکار دو عالم کی محبت پر بیٹے کی محبت غالب نہ آ جائے. لیکن کہتے ہیں کہ میں ابھی لفظ ڈھونڈ رہا تھا کہ کیا جواب دوں کہ میری والدہ نے اسی لہجے میں فرمایا کہ یہ جو آنسو میری آنکھوں سے نکلے ہیں یہ تو مادرانہ شفقت ہے, اور جہاں تک بات ہے سرکار دو عالم کی عزت اور ناموس کی, یہ ایک نہیں 10 اس جیسے اور ہوں تو ایک ایک کر کے قربان کر دوں اور پرواہ نہ کروں. تو امین گیلانی کہتے ہیں کہ میں اپنی ماں سے لپٹ گیا فرط جذبات میں. اور اگلا جملہ میں نے امین گیلانی صاحب کے جذبات کی ترجمانی کی کہ اللہ تعالیٰ نے محبت کرنے والی ماں بھی عطا فرمائی اور محبت کے تقاضوں کو جاننے والی ماں عطا فرمائی کہ کہاں کس تقاضے کو ترجیح دینی ہے. میں آخری شعر اس کا پیش کر رہا ہوں. مہمان خصوصی ہم سب کے قائد تشریف فرما ہیں, دونوں ہاتھوں پہ رکھ کے ان کی خدمت میں یہ پیش ہے. ایسے بھی مرحلے آتے ہیں. امین گیلانی کیا پیغام دیتے ہیں. اے امی ان کا کرم ہے کہ دل ان کا ہی رہا, اے امی ان کا کرم, ان کا کرم, اے امی ان کا کرم ہے کہ دل ان کا ہی رہا, ورنہ دل لینے کو کتنے ہی خریدار آئے, ورنہ دل لینے کو کتنے ہی خریدار آئے. لے کے قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے, رخ پر نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے. لے کے قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے.